بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الکافی سبق 91 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 56 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جنود عقل و جہل میں سے تصدیق اور جحود کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اس درس میں ایک تو سابقہ بحث کا تتمہ ہے، جحود سے اصلاح نفس کے مراحل اور طریقہ کار پر گفتگو کی گئی ہے، اور جنود عقل و جہل میں سے رجا اور قنوط کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ فصل دوم میں جحود و انکار سے نفس کی اصلاح کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ فرمایا جب تک انسان اس عالم میں ہے کہ یہ عالم مادہ اور عالم تغیر ہے تو وہ اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، اس خذلان اور خسران کو چھوڑ کر حکم رحمان کی طرف پلٹ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو نافع علم حاصل کرے اور دوسرا صالح عمل انجام دے۔ علم نافع اس عالم میں موجود اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے لطائف اور اس وجود کے اسرار میں بحث کرے تو اس کے لیے معرفت کے ابواب کھلنا شروع ہو جائیں گے اور حجابات ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ انسان کے لیے ان مخلوقات میں غور و فکر کرنے کے کئی طریقے ہیں، لیکن سب سے آسان طریقہ خود اپنے آپ کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، اپنے افعال کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے کہ ان سے اس کو معرفت باری حاصل ہوگی۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اگر انسان اپنے آپ کو پہچاننے لگے، اپنے فقر اور اپنے امکانی وجود کو جاننے لگے تو اپنے واجب اور اپنے خالق و مالک کو پہچان لے گا۔ فرمایا اس کی مثال کے طور پر عمل ہاضمہ کے بارے میں بحث کرنی چاہیے کہ یہ ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے۔ سب سے پہلے انسان کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے، اشتہا ہوتی ہے، بھوک محسوس ہوتی ہے، تو پھر ایسی غذا کو انسان انتخاب کرتا ہے جو اس کے لیے مفید ہو اور اس کے لیے مضر نہ ہو۔ پھر اس سارے سلسلے کی تفصیل بیان کی ہے کہ اگر بھوک کا احساس نہ ہوتا تو انسان بھوک سے مر جاتا اور غذا نہ کھاتا۔ پھر انسان کیسے مفید غذا کا انتخاب کرتا ہے اور مضر غذاؤں سے بچتا ہے، باقی سارے سلسلے بھی بیان فرمائے۔ پھر یہ ساری تفصیل بیان کی ہے قانون فی الطب جناب ابو علی سینا کی کتاب سے کہ کس طرح انسان کے معدے کے اندر ہاضمے کا نظام ہوتا ہے، مفید جو مقوی چیزیں ہوتی ہے وہ انسان کے بدن کا جزء بن جاتی ہیں اور جو فضول چیزیں ہوتی ہیں وہ خارج ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قرار دیا ہے۔ اگر انسان اپنی پاک و پاکیزہ فطرت کے ساتھ غور و فکر سے کام لے گا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک نظام قرار دیا ہے کہ جب انسان غذا کو کھاتا ہے تو مختلف اس کے اعضاء اور جوارح پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ہر ایک کو اس کا حصہ ملتا ہے۔ تو یہ نظام اتنا دقیق اور وسیع یہ کس کی کاریگری ہے، کس کی عطا ہے۔ فرمایا علماء طب اور میڈیکل کے محققین کی ہزاروں سالوں کی تحقیق کے باوجود انسان کے اعضاء و جوارح کی تشریح کا علم ابھی تک کمال کو نہیں پہنچا۔ یہ اس کائنات کا ایک چھوٹا سا موجود ہے، اس کی باقی تمام مخلوقات میں بھی اسی طرح جب غور و فکر کرتا ہے تو اسے ایک خالق و مالک اور حکیم و مدبر کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ان تمام بدیہیات اور واضح معرفت کے دلائل و براہین کے باوجود کوئی انسان اپنے دل کی مرض کی وجہ سے ان حقائق کا انکار کرتا ہے تو وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، وہ حقیقت میں زندہ ہوتے ہوئے مردہ ہو چکا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ما انت بمسمع من فی القبور، کہ آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دھنس چکے ہیں، یعنی حقیقت میں ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ یہ وہ حیوان کی مانند ہیں کہ جو چراگاہ میں کھاتے پیتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، اے رسول انہیں ان کی حالت پر رہنے دو کہ کھا پی لیں اور دنیا کی چند روز چین کر لیں اور ان کی تمنائیں انہیں کھیل تماشے میں لگائے رہیں، ان قریب ہی
اس کا نتیجہ انہیں معلوم ہو جائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا انہم کل انعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو حیوانات کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ دوسری چیز جو انسان کو انکار سے بچا سکتی ہے وہ عمل صالح ہے، اس کے ذریعے انسان کا نفس ظلمانی نورانی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور عمل صالح کی دو قسمیں ہیں، اعمال قلبی ہوتے ہیں اور اعمال قالبی ہوتے ہیں۔ دل کے اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جو فطرت کی طرف پلٹتے ہیں، اور ان میں سے بہترین عمل توبہ نصوحہ ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو ہونے والی ہے۔ عمل قالبی کے بارے میں فرمایا کہ مختلف اعمال اور اذکار وارد ہوئے ہیں جو انسان کے نفس کو خواب غفلت سے جگاتے ہیں، اور یہ سب اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے وارد ہیں۔ انسان کو اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی چاہیے اور مختلف اوقات میں ان اذکار میں مشغول ہونا چاہیے۔ ایک روایت ناقل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا تو مجھے اپنے دل میں یاد کر تو میں تجھے اپنی ذات میں یاد کروں گا، اور جب تو مجلس میں میرا ذکر کرے گا تو میں تجھے ایسی مجلس میں ذکر کروں گا جو ملائکہ مقربین کی مجلس ہے، اور وہ تیری مجلس سے بہتر ہے۔ اے عیسیٰ اپنے دل کو میرے لیے خالص کر دے اور میری یاد کو اپنے دل کا خزانہ بنا ان خلوتوں میں جہاں تو تنہا ہوتا ہے، اور جان لے کہ میری خوشی اس وقت ہے جب میں دیکھوں کہ میرا بندہ میرے ذکر میں زندہ ہے اور غفلت میں مردہ نہیں ہے۔ فرمایا حقیقی ذکر کے ذریعے انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، مختلف حجابات ہٹنے لگتے ہیں اور ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ سوائے ذات باری تعالیٰ کے ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ اور روایت میں بھی ہے کہ اصدق کلمۃ قالها شاعر کلمۃ العبید الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ سب سے بہترین کلمہ جو کسی شاعر نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ یہاں پر مختلف اذکار اور اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے، امام سجاد علیہ السلام کے عمل کو ذکر فرمایا ہے، اسی طرح دیگر ائمہ اور دیگر شخصیات کے اعمال کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام طویل سجدے کیا کرتے تھے۔ ابن ابی عمیر جو کہ جلیل القدر ثقہ فقیہ گزرے ہیں ائمہ کے دور میں، ان کے لمبے سجدوں کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر بعض عارفین کے اشعار کا تذکرہ کیا ہے کہ جو تجھے پہچان لیتا ہے تو پھر اسے اپنی روح، آل اولاد اور گھر بار کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے، اسے عالمین عطا ہو جائیں تو بھی وہ اپنے جنون سے نہیں نکلتا، کیونکہ جو تیرا دیوانہ ہو جاتا ہے تو اسے عالمین کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ اصل شعر فارسی میں ہے، آن کس کے تورا شناخ جان رچے کند، فرزند و ایال و خانمان رچے کند، دیوانہ کنی ہر دو جہان عش بخشی، دیوانہ تو ہر دو جہان رچے کند۔ اسی طرح عارف شیرازی کا شعر ہے، قلبنا لا یسع احدا غیر الحبیب فاعط العالمین للعدو فالحبیب یکفینا۔ اصل میں فارسی میں شعر ہے، در ضمیر ما نمی گنجد بغیر از دوست کس، ہر دو عالم رب دشمن دے کہ مارا دوست بس، کہ جو شخص تیرا دیوانہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ضمیر میں تیرے سوا کوئی نہیں سما سکتا، یہ دونوں جہان کسی دشمن کو دے دو کہ ہمیں تو اپنا دوست ہی کافی ہے۔ تو جن لوگوں نے ذات باری تعالیٰ کی محبت اور عشق کو حاصل کیا ہے وہ حقیقی زندگی تک پہنچ چکے ہیں، جیسے خلیل رحمان کے بارے میں وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ وہ اپنا کل وجود ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب جبرائیل نے ان سے کہا حل لک حاجہ قال اما الیک فلا، کہ حضرت ابراہیم نہایت ہی آزمائش کی گھڑی میں جب حضرت جبرائیل ان کے پاس آئے کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے تو انہوں نے فرمایا مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ لوگ اتنی بلند معرفت کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ سوائے ذات باری تعالیٰ کے کسی کے سامنے اپنی حاجات فاش نہیں کرتے۔ تو قبلۃ العشق یعنی انسان کے حقیقی عشق اور محبت کا قبلہ وہ ذات باری تعالی ہونا چاہیے۔ گویا اس طولانی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اصلاح نفس کا طریقہ کار بیان ہوا ہے، علم نافع حاصل کرے، موجودات میں غور و فکر سے کام لے اور ان کے خالق و مالک کو پہچانے، عمل صالح قلبی انجام دے، توبہ کی طرف راغب ہو
اور عمل صالح قالبی یعنی منقول اذکار اور اعمال انجام دے۔ امام صادق علیہ السلام نے جنود عقل و جہل میں شمار کیا ہے کہ عقل کے لشکروں میں سے رجا اور امید ہے، اور اس کے مقابلے میں جہل کے لشکروں میں سے قنوط اور مایوسی ہے۔ جناب ملا صدر شیرازی اپنی شرح اصول کافی میں فرماتے ہیں کہ صفات عقل میں سے ہے کہ وہ اللہ کے ہاں جو کچھ خزانے موجود ہیں اس کی امید رکھتی ہے، کیونکہ وہ حقائق کو مشاہدہ کر رہی ہے، اس کو یقین ہے کہ اس پورے عالم میں، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا فیض جاری ہے، اس کے فضل و کرم سے یہاں پر نعمات کا سلسلہ جاری ہے۔ تو تکوینی حوالے سے جو کچھ جس مخلوق میں جتنی ظرف تھا، جتنی قابلیت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، اور آخرت میں جنت یا جہنم کا فیصلہ وہ انسان کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر وہ اچھے اعمال کرے گا، ایمان پر ہوگا، تو جنت میں اس کو نعمات سے نوازا جائے گا، اور اگر کفر و معصیت پر قائم ہوگا تو اسے رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ فرمایا اس کے مقابلے میں یہ حالت اور نادانی کی صفات میں سے ہے کہ وہ مایوسی پر قائم ہوتی ہے۔ رحمت الہی سے مایوس ہونا اس کا فعل ہے، اور مایوسی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کفر و جہالت پر قائم ہے، اسے اللہ کے ہاں خزانوں کا علم و یقین نہیں ہے، اور اس پر جہالت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے فقط کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ یأس من الآخرہ کما یأس الکفار من اصحاب القبور، یہ آخرت سے ایسے مایوس ہوئے ہیں جیسے اصحاب قبور میں سے کفار مایوس ہوتے ہیں۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے فرمایا قنوط مایوسی، اس کا خوف کے ساتھ فرق ہے، کیونکہ قنوط کا معنی ہے مطلقاً مایوس ہو جانا، ہر جہت سے مایوس ہو جانا، جبکہ خوف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ انسان کے اندر ڈر بھی ہے لیکن امید بھی ساتھ ہے۔ قرآن کی آیت سے استفادہ کیا ہے یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ وہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں خوف کے ساتھ اور رجا کے ساتھ۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ خوف رجا کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، لیکن قنوط و مایوسی وہ گناہ ہے، وہ جہالت کے لشکروں میں سے ہے۔ یہ ان کی بحث کا تتمہ موجود ہے۔ رجا تو انسان کو قیامت کے دن بھی ہونی چاہیے، چونکہ رحمت الہی لامحدود ہے۔ یہاں تک ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے سب سے پہلے رجا کے بارے میں ادبی گفتگو فرمائی ہے، مصدر ہے یہ، اور اس کے اشتقاق کا طریقہ بھی بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں مبدأ رجا اور امید اللہ تعالیٰ کے ثواب، احسان اور لطف و کرم کی امید ہونا ہے، توقع ہونا ہے۔ اس کے مقابلے میں قنوط اور مایوسی، رحمت الہی سے مایوسی، یہ بہت بڑی خسران اور نقصان کی دلیل ہے، جہالت اور گمراہی کی دلیل ہے۔ قرآن کی آیات سے استفادہ فرمایا وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، اس کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ لَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، کہ رحمت الہی سے صرف خسارہ اٹھانے والے لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا کہ اللہ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ انہ هو الرحیم من یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، کہ رحمت الہی سے فقط وہی مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، جہالت پہ قائم ہوتے ہیں۔ اگر انسان عقل و شعور رکھتا ہو تو گناہ ہونے کے بعد بھی توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوتا ہے، اور رحمت الہی سے وہ مایوس نہیں ہوتا بلکہ اس سے امید لگائے رکھتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بات یہاں پہ بیان فرمائی ہے کہ رجا جو ہوتی ہے ثواب خدا کی، آخرت کی کامیابی کی، یہ وہ مقام شریف ہے کہ جس سے بہت بڑے مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ تو انسان کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اس دنیا کی آزمائشوں میں صبر کے ساتھ کامیابی کی طرف سفر کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ رجا اور امید کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی پر ارتکاب کرنے لگے، اللہ کی نافرمانی پر جری ہو جائے، جیسے کہ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، کہا گیا کہ آپ کے موالیوں میں سے ایک قوم وہ معصیت
کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں امید ہے۔ فرمایا وہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہمارے موالی نہیں ہیں، ان کی تو امیدیں ترجیح پکڑ گئی ہیں۔ جو بندہ امید رکھتا ہو تو پھر اس کے لیے عمل بھی کرتا ہے، اور جو خوف رکھتا ہو تو وہ اس سے بھاگتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ فضائل کی رجا، جب ساتھ خوف بھی موجود ہو تو خوف و رجا کے درمیان میں انسان جب ہو تو وہ اس کی زندگی بیلنس ہوتی ہے۔ بہرحال امام باقر علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، انہ لیس من عبد مؤمن الا وفی قلبہ نوران، ہر مومن کے دل میں دو نور ہوتے ہیں، نور خوف اور نور رجا، دونوں برابر ہوتے ہیں، کوئی کسی پر زیادہ وزنی نہیں ہوتا۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ایک تو سابقہ بحث کا تتمہ ذکر کیا گیا ہے، جہود نفس سے بچاؤ کے طریقہ کار پر روشنی ڈالی گئی، اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت، اور عمل صالح اور اس کی اقسام، عمل قالبی اور عمل قلبی کی وضاحت کی گئی ہے۔ جنود عقل و جہل میں سے رجا اور قنوت کے بارے میں ان کی مفہوم شناسی، متعلقہ قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کے نظریات بھی ذکر ہوئے ہیں۔ جناب ملا صدرہ کے نزدیک قنوت اور خوف میں فرق بیان کیا گیا، ملا صالح کے نزدیک مبادئ رجا کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آج کے سبق کے بارے میں تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں، اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔